ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات پڑھ دیجیے محمد میں بسط خلوص عزت مآب علی جناب سید ناصر علی صاحب IRS کہ حضور پہنچتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ممبر پر تشریف لے آئیں اور واقعہ کربلا بیان کریں. ایک بار بلند آواز میں نعرے صلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی ہم فی کتابہ مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب میں سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 152 علل اعلان کر رہا ہے وَاذْكُرُونِی، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، ہم تمہارا ذکر کریں گے. یہاں تک تو بات بہت آسان سی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے. لیکن کیا یہ اتنا آسان ہے؟ ہم تو اللہ کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں. نماز ذکر الہی ہے، اس کی راہ میں جو ہم عمل کرتے ہیں وہ سب ذکر الہی ہے. تو کیا یہ کافی ہے کہ جیسے ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیا اللہ ہمارا بھی ذکر کرے گا؟ اس آیت کے ذیل میں آیت یہیں پر ختم نہیں ہوتی. جو سب سے اہم جو مسئلہ آتا ہے وہ اس کے آگے آتا ہے کہ وشکرو، تمہیں شکر کرنا ہوگا. شکر آسان نہیں، صبر سے آگے کی منزل ہے شکر. صبر میں جبر پایا جاتا ہے، شکر میں جبر نہیں، وہ کمپلیٹ سرنڈر ہے. تو اللہ مطالبہ کیا کر رہا ہے کہ تمہیں شکر کرنا پڑے گا. پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی. جب اللہ بندے سے کوئی اہم بات کرتا ہے تو پہلے وہ ضد کی منافی کرتا ہے. جیسے جب اپنی وحدانیت کا وہ اعلان کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ سارے خداؤں کو لا کہہ کے کہتا، کوئی ہے ہی نہیں، لا الہ الا اللہ، سوائے اللہ کے. تو یہ اتنی اہم ترین بات جب اللہ اپنی وحدانیت کا کرتا سب سے پہلے وہ نفی و منفی کرتا ہے کہ سارے کو پہلے وہ ڈینائی کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اپنی وحدانیت کا اعلان کرتا ہے کہ صرف ایک اللہ ہے. اس میں بھی اگر آپ اس آیت کے مفہوم کو دیکھیں تو بات یہاں پر ختم ہو جاتی اگر وہ اللہ صرف یہی کہتا کہ تم میرا شکر ادا کرو، اس کے بعد تم میرا ذکر کرو، ہم تمہارا ذکر کریں گے. لیکن یہاں سے آیت ایک اسٹیپ اور آگے بڑھی، لی ولا تکفرون. دیکھو میری نعمتوں سے کفران نعمت نہ کرنا. یعنی صرف یہی نہیں کہ میرے نعمتوں پر شکر کرو بلکہ میری نعمتوں سے کفران نعمت بھی نہ کرنا. یہ اللہ کا ایک مفہوم ہے جب وہ کسی اہم بات کو کرنا کہنا چاہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تسلسل رہے، یہ نہیں کہ کسی بات پر تو شکر اور کسی بات پر ناشکری. تو اسی لیے اللہ نے یہ کہا کہ ہر حالت میں، ہر لمحے، زندگی کے ہر لمحے میں جب تم شکر ادا کرو گے، چاہے ہائی ہو یا لو ہو، چاہے مشکلات میں ہو یا پریشانی میں ہو، چاہے تمہیں دولت مل جائے یا دولت چھین لی جائے، چاہے تم کو اولاد دی جائے چھین لی جائے، ہر حالت میں تم کو شکر ادا کرنا ہوگا. تب تم اس بات کے مصداق بنتے ہو کہ تب تم اگر ہمارا ذکر کرو گے
تب ہم تمہارا ذکر کریں. اب اس ذیل میں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا، لیکن چونکہ یہ مجلس اور بھی جگہ چل رہی ہوگی تو ایک وائڈر آڈینس ہے تو تھوڑا سا میں وقت دوں گا، لیکن میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ آخر یہ آیت کا مفہوم جو ہے وہ کہہ کیا رہا ہے اور پھر امام حسین کا وہ رتبہ کیا ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں امام حسین کے پہلے اور امام حسین کے بعد لوگوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اور اللہ کے راہ میں قتال نہیں کیا، اللہ کی راہ میں قربانیاں نہیں دی. تو آخر امام حسین میں وہ کیا بات تھی کہ 1400 سال گزر گئے، کسی ایک شخص کی شہادت پر اتنی بار ذکر دنیا میں نہیں ہوا جتنا امام حسین کا ہوا. انڈینائبل فیکٹ. یہ آنکھ بند کر کے بھی اگر آپ دیکھیں بھائی دنیا کو تو شکایت ہے کہ آپ اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں. تو دنیا میں واقعات کربلا کے بعد آج تک کسی ایک ذات کا اتنی بار ذکر نہیں کیا گیا شہادت کا جتنا امام حسین کا کیا گیا. کسی ذات پر اتنا آنسو نہیں بہایا گیا دنیا میں، جو ہیومن ہسٹری ہے اتنا آنسو نہیں بہا کسی ذات پر جتنا امام حسین کی شہادت پر. کسی بھی شہید کے تعظیم میں، محبت میں انسانوں نے اپنے جسم کا خون اتنا نہیں بہایا جتنا امام حسین کی یاد میں بہایا. کسی بھی انسان کی یاد میں غریبوں کو اتنی بار کھانا اور اتنی زیادہ کھانا نہیں کھلایا گیا جتنا حسین کے نام پر کھلایا گیا. انڈینائبل فیکٹ. آخر بات کیا؟ امام حسین نے کیا کارنامہ انجام دے دیا؟ یہ بات صرف شیعوں کے نہیں ہے، بات صرف مسلمانوں کی نہیں ہے. دیکھیے دنیا میں ہر خطے میں چلے جائیں اور ہر جگہ کے جو ان کے مانے ہوئے فلاسفرز رہے، یہاں ہمارے نوجوان بچے ہیں اور پھر بزرگ تو ہمارے ہم سے زیادہ جاننے والے، زیادہ علم رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ہمیں تو صرف نشاندہی کرنی ہے. ایڈورڈ گیبن، چارلز ڈکنز، وکٹر ہیوگو، جارج لوکس، اینٹونیو بارا، روبرٹو ایلوس، یہ کوئی ایک جگہ کے نہیں ہے. اب روبرٹو ایلوس ہے وہ چلی کا ہے، چلی کا سب سے بڑا پوئٹ. وکٹر ہوگو فرانس کا ہے. چارلز ڈکنز، ایڈورڈ گیبن، یہ سب برٹش ہیں. اینٹونیو بارا لیبنیز ہے. ہنگری کے جو میں نے نام لیا جارج لوکاس، یہ ہنگری. یہ الگ الگ جگہ کے مانے ہوئے فلاسفرز ہیں. ان کے جو آئیڈیولوجی ہے اس میں تضاد ہے. ہر بات میں ان کے الگ الگ ان کی آئیڈیولوجیز ہیں، ان کے الگ الگ سمجھنے کا طریقہ ہے. ایک ذات پر یہ سب یونانیمس ہیں اور وہ یونانیمٹی کیا ہے کہ حسین سب کے ہیں اور سب حسین کے ہیں. اس بات پر یہ ہم تو صرف ایز اے ریپرزینٹیٹو میں نے 6-7-8 لوگوں کا نام لیا. جتنے بھی دنیا کے مفکرین ہیں آپ ان کو پڑھ جائیں جنہوں نے امام حسین پر کچھ یا سنا ہے یا کام کیا ہے. جنہوں جانتے ہی نہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن جنہوں نے حسین کو سمجھنے کی کوشش کی، یہ دنیا کے سارے فلاسفرز ہر بات میں ایک دوسرے کے خلاف اور تضاد رکھتے ہیں، لیکن یہ ذات ایسی ہے کہ جس پر سب یکجا ہیں کہ یہ سب کے ہیں اور سب ان کے ہیں. یہ ایک اپیل جو ہے امام حسین کی ذات کی، یہ یونیورسل کیوں، آفاقی کیوں؟
ہر آدمی جو امام حسین سے اگر 2 منٹ بھی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ امام حسین کے قریب ہو جاتا ہے، اپنے کو ان کے قریب گردانتا ہے. کیا بات ہوا؟ کیا دیکھیے، حسین میں کہا کہ قربانیاں تو دیتی جاتی رہی، بھری ہوئی داستان ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں، جو ہی میں نے آیت، قربانیاں تو دی گئیں، کیا بات ہے. اس قربانی کا پس منظر کیا تھا؟ اس قربانی کے وجوہات کیا تھے؟ دیکھیے، ایسا نہیں تھا کہ حسین کو کربلا سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. بھئی ایک ہی بات تو تھی، ہاں ہی تو کہنا تھا. لیکن نظر زدی صاحب موجود ہیں، ہمارے جج ہیں، کئی ایڈوکیٹس بھی ہوں گے. دنیا کا جو تمدن ہے، سویلائزیشن ہے، کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی ڈیولپڈ سویلائزیشن رہے ہیں ان کی بنیاد ایک رہی ہے، باقی سب اس کے ذیل میں آتا ہے. کیا ہے؟ دا رائٹ ٹو سے نو، نہ کہنے کا حق جس قوم میں نہیں ہے وہ قوم کبھی تمدن یا سویلائزیشن کے دائرے میں نہیں آ سکتی. امام حسین جب اٹھے تو کیا کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. پہلے ہی دن امام حسین نے کہہ دیا کہ یہ حسین اور یزید کی بات نہیں ہے، یہ حسینیت اور یزیدیت کی بات ہے. اور کسی بھی، دیکھیے، حسین تو 10 محرم کو 66 ہجری کو قتل کر دیے گئے، ٹھیک ہے، قرآن کی رو سے وہ زندہ ہیں. لیکن میں دنیاوی حیثیت سے میں بات کر رہا ہوں. حسین اس دن شہید ہو گئے، باقی کیا رہ گئی؟ حسینیت. یزیدیت یزید جو اس دن بچا تھا، 2.5 سال کے وقفے میں ایسا نیست و نابود ہو گیا، آج پتہ بھی نہیں کہ اس کی نسل باقی ہے بھی کہ نہیں. اور آیت الکرسی کے ذیل میں تو نسل باقی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو آپ پہلے ہی دن امام حسین نے یہ اعلان کر دیا کہ یہ جنگ کوئی شخصی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ نظریاتی جنگ ہے. اور اس کا ماحصل کیا ہے؟ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ ٹو سے نو. مجھے بحیثیت انسان یہ حق ہے کہ میں آپ کو کہہ سکوں کہ میں آپ کی نہیں مانتا. یہ حق ایسا تھا. اور اسی کو میں نے ایک نام لیا، روبرٹو ایلوس، چلی کا پوئٹ. اس نے کہا کہ کہاں کا چلی، کہاں اور کہاں کربلا اور کہاں یہ. لیکن دیکھیے، اللہ جس کو توفیق دے دے، وہ کہتا ہے کہ the شہادت of امام حسین is the gravest mistake ever done in the humankind by the evil forces. کہتا کہ دنیا کی ہسٹری میں سب سے بڑا جو مسٹیک تھا وہ امام حسین کی شہادت تھی، ایونز کے ذریعے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کسی بھی زمانے کی کوئی بھی ایول فورسز کی مورل اتھارٹی ختم ہو گئی. ایول فورسز رہیں گے لیکن مورل اتھارٹی وہ جائز نہیں قرار دے سکتے. ایکچولی کا پوائنٹ کہتا ہے کہ گریوسٹ مسٹیک ایور ڈن ان دا ہسٹری آف مین کائنڈ. تو جو امام حسین، ٹھیک ہے، دیکھیے اس وحدانیت ہے، سب کچھ ہے، وہ تو ہے ہی ہے. لیکن جو دنیا کیوں امام حسین سے، دیکھیے آج آپ کو اللہ کے منکر مل جائیں گے جو اللہ کو نہیں مانتے. آج آپ کو رسول کے گستاخ مل جائیں گے.
آئے دن گستاخ رسول مل جائیں گے، آپ کو اسلام کے دشمن مل جائیں گے، مسلمانوں کے دشمن مل جائیں گے، نسلی امتیاز والے مل جائیں گے، جو آج ریسزم ہے، ہر طرح کے لوگ آپ کو مل جائیں گے۔ لیکن میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، جو امام حسین کو جانتا ہے، جو نام ہی نہیں سنا اس کو میں اس کی بات نہیں کرتا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ خود اس بات کو محسوس کیا ہوگا آپ نے کہ کوئی بھی انسان ایک نہیں ملا جس کو امام حسین سے کوئی شکایت ہو۔ کوئی ایک انسان آج تک 55-56 سال کی عمر تو ہماری بھی ہو گئی، آج تک ایک انسان نہیں ملا جس کو امام حسین سے کوئی شکایت ہو، اللہ سے شکایت ہو سکتی۔ سجاد ظہیر صاحب کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین ہوا کرتے تو مجلسوں میں آتے تھے، لوگ پوچھتے تھے آپ تو کمیونسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی میرا جھگڑا اللہ سے ہے، امام حسین سے تھوڑی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جارج لوکس جو ہے یہ نیو مارکسسٹ کا آئیڈیولوگ مانا جاتا ہے، جو میں نے آپ کو ہنگری کا، اور وہ بھی اس بات مارکسسٹ ہے، وہ بھی یہ کہتا ہے کہ امام حسین کو ایک دائرے میں مقید کر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ امام حسین از اے یونیورسل سول، اور امام حسین کی سب سے بڑی انسانیت پر جو انہوں نے توجہ دی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت کے جتنے بھی جابر حکمراں کے یہاں جو ان کے ماتحت جو ان کے سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ زنجیر میں جکڑے ہوئے، ان کو ایک حوصلہ دیا کہ وہ زنجیر کو توڑ سکے۔ مارکسسٹ ہے، اللہ کو نہیں مانتا لیکن حسین کو مانتا ہے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیے ہر جگہ ایسے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو کسی نہ کسی سے ان کو شکایت ہے، اللہ سے بھی شکایت ہے، لیکن مجھے آج تک ایسا آدمی کوئی نہیں ملا جس کو حسین سے بھی شکایت ہے۔ تو حسین کی جو شخصیت ہے، امام حسین کی، وہ لافانی ہے، لاسانی ہے، بے مثال ہے۔ میں نے لافانی اور لاسانی اس لیے کہا کہ حسینیت لافانی، حسینیت لاسانی۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو جب تک یہ کائنات باقی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہاں حسین کا ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ تو دیکھیے ہم لوگ 2-2.25 مہینہ ایسی اصطلاحاً بول دیتے ہیں کہ بچے تو اگلے برس، کل پھر مجلس ہے، 8 ربیع الاول کے بعد پھر مجلس ہے۔ یہ ذکر جو ہے یہ آپ ہم نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ جب کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ ذکر، دیکھیے ذکر کرنے میں ایک ذاکر ہوتا ہے، کچھ سامعین ہوتے ہیں، جس کا ذکر ہوتا ہے اس کی کچھ ورچوز بیان کی جاتی ہیں، یہی تو ہے ذکر۔ اب اللہ وہ ذاکری سے مبرہ ہے، وہ اس سے اوپر ہے، وہ خدا کے تھوڑی آپ کو ذاکر بنے گا۔ لیکن اسی قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ رسول آپ جب اورفن تھے تو میں نے آپ کو پالا، پالنے والے ابو طالب اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، آپ جب تنگ دستی میں تھے تو میں نے آپ کو مالا مال کیا، پیسہ خدیجہ کا اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کام کا جس کا اعلان کرتا ہے وہ کچھ بندوں کے ذریعے وہ کام کرواتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے اپنی طرف منسوب کر لیتا ہے۔ تو آج دیکھیں یہ کام تو شروع ہوا، اللہ نے بھی دیکھیں بدلہ بھی کیسا لیا کہ تو صحیح کہ حسین کا ذکر میں وہیں سے شروع کرواؤں گا جو قاتل کا محل تھا، جس نے قتل کیا اسی کے گھر سے ذکر شروع کروں گا، اور ثنا خوانی بھی میں اس سے کرواؤں گا جو اس قاتل کا بیٹا ہو اور اس کی بیوی ہو۔ یہ اللہ کا ایک انتقام تھا، گھر اس کا، بیٹا اس کے، بیوی اس کی، اور ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حسین کا۔ کیوں ہوا؟
کیونکہ ایسا ذاکر کوئی دنیا میں پردے پر، دیکھیے یہ میں ایز اے شیعہ نہیں بول رہا، یہ ایک ہر آدمی اس چیز کو محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی بھی آپ بتا دیں، کوئی جو ہیومن ہسٹری ہے، کیا اللہ کا ذکر جس طرح سے امام حسین نے کیا ہے؟ کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں کیا. اور جب میں کہہ رہا ہوں کسی نے نہیں کیا تو کسی نے نہیں کیا. آسمان سے شعلے برس رہے ہیں، ذکر الہی ہو رہا ہے، تپتی ہوئی ریتی پر سجدہ ہو رہا ہے، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے. 18 سال کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، اپنے ہاتھ سے باپ جو ہے سینے سے علی کھینچ رہا ہے، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے. 6 مہینے کا بچہ ہاتھ پر منقلب ہو کے مر جاتا ہے، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے. سجدہ آخر ہو رہا ہے، جب حسین سب کچھ لٹا چکے سجدے میں ہیں، پھر حسین کہہ رہے ہیں اس نے کیا. اب دیکھیے ذکر، یہ بھی امام حسین کا ترہ امتیاز ہے کہ ایک ایسا انسان جو کہ اپنے گھر بھر کو لٹا چکا، سب کچھ لٹا چکا، اور جب امام حسین اپنے سجدہ آخر میں گئے ہیں تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ حسین نے کوئی چیز بچا کے رکھی ہو. جو بچی ہوئی ہے وہ بھی آگے کے لیے، قربانی کے لیے ہے. لیکن اس حالات میں کوئی ایک انسان بتا دے جو سجدے میں یہ کہہ رہا ہو کہ اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. کوئی ذاکر ہوگا کیا ایسا؟ اب اللہ نے فوراً جواب دیا. جیسے ہی حسین کا سر قلم ہوا، اب اللہ نے کہا کہ اب ہم اپنا قانون اس بندے کے لیے بدل دیں. کیا بات ہے. تھا کیا کہ قوت گویائی موت کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے. تو صحیح کہ اللہ نے کہا کہ میں اپنا قانون خود ہی بدلتا ہوں اور فوراً بدلتا ہوں. یہ سر سجدے میں ہے، جب اٹھے گا، کٹا سر اٹھے گا، نیزے پہ جائے گا تو بھی وہاں ذکر الہی ہوتا رہے گا. یہ قانون الہی کے بالکل مترادف تھا. اور یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ رہتی دنیا تک دنیا میں پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان ذاکری کے معاملے میں حسین کے برابر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے اس کو کٹے ہوئے سر سے بھی ذکر الہی کرنا ہوگا، اور وہ صرف اور صرف منشیت الہی سے ہو سکتا ہے. لہذا حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے حسین کو جو ان کا مقام ہے ذاکری کا، اس کے برابر کسی کو نہ رکھنے دیا. ٹھیک اسی طرح سے جیسے علی کی ولادت کے لیے خانہ کعبہ میں آج زبردستی کوئی پیدا ہو سکتا ہے، لیکن دیوار کعبہ کیسے شق ہوگی؟ کیونکہ وہ منشیات الہی تھی. دیوار میں ڈر اسی لیے بنا، ڈر تو تھا ہی، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کل ہو سکتا ہے. حکومت آپ کی ہے، بھائی میرا بچہ اندر پیدا ہو، کر سکتے ہو، لیکن دیوار کعبہ میں شگاف کہاں سے لاؤ گے؟ آج تم کہہ سکتے ہو میں سب سے بڑا ذاکر ہوں، کٹے ہوئے گلے سے تو سورہ کہف پڑھ کے دکھاؤ نا. تو امام حسین نے جس طرح سے ذکر پروردگار عالم کیا کوئی کر نہیں سکتا، اور ایک انسانی جامع میں کیا. ابھی پڑھا جا رہا تھا مرثیہ کہ اگر چاہتے تو پانی بھی آ جاتا، سب کچھ آ جاتا. صاحب اختیار ہیں، اولی الامر ہیں، امر پر عبور رکھتے ہیں. امر پر جو عبور رکھتے ہیں ان کے لیے پانی لانا کیا کون سی مشکل بات ہے. اور اس کا مظاہرہ امام حسین نے خود دکھا دیا. شب عاشور جناب سکینہ کو جب بلاتش کی صدا بلند کیا، انہوں نے جناب سکینہ کو لے کے پشت خیمہ گئے ہیں اور اپنی تلوار سے انہوں نے زمین کربلا پر مارا ہے، فوارہ آیا ہے، کہا کہ دیکھو ہم مجبور نہیں ہیں، صاحب اختیار ہیں، لیکن اللہ کی رضا اس میں ہے کہ میں کیا سارا. تو یہ ساری چیز دیکھیے، عبادت کیا ہے؟ عبادت اسی کو کہتے ہیں کہ صاحب اختیار ہوتے ہوئے بھی اللہ کی رضا کے سامنے سر جھکا دینا عبادت ہے. بچوں کے مثال کے لیے آپ روزہ رکھتے ہیں، کیوں عبادت ہے؟ آپ کے گھر میں فریج ہے،
ٹھنڈا پانی ہے، اس میں گھر میں کھانا بھی رکھا ہوا ہے، سب کچھ رکھا ہوا ہے، آپ چاہیں تو فریج کھول لیں، پانی پی لیں، کھانا کھا لیں، کیوں نہیں کرتے؟ رضائے الہی یہ ہے کہ رمضان کا دن ہے، بھوکے رہو، پیاسے رہو، ہے صاحب اختیار آپ اس کے لیے، لیکن صاحب اختیار ہوتے ہوئے آپ کو کام نہیں کرنا ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو عبادت قرار دیا۔ امام حسین مجبور نہیں، صاحب اختیار، لیکن عبادت الہی میں مشغول ہیں، ذکر الہی میں مشغول ہیں۔ تو ذکر الہی اور اس کے لیے صاحب اختیار بھی ہونا ضروری ہے، اور صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے میں اتنی آپ میں قوت ہونی چاہیے کہ اس اختیار کا استعمال آپ خود کے لیے نہ کریں، بلکہ جو اللہ کی منشا ہے اس کی طرف اپنے۔ تو یہ جو امام حسین کا جو ذکر ہے، اب دیکھیں میں ایک 5-7 منٹ، کیونکہ مجھے سمیٹنا ہے، مجھے پتا ہے کہ انجم میاں کے یہاں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، اور لیکن چلیے مجھے بات سمیٹ بھی لیتے ہیں۔ ہاں بریانی آئی نہیں ہے ابھی، چلیے پھر تو مجھے وقت ہے تھوڑا۔ دیکھیے جیسا کہ میں نے کہا کہ جو امام حسین کی شخصیت ہے وہ آفاقی، وہ یونیورسل ہے۔ ضیاء رضوی صاحب وہاں بیٹھے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں اور بہت اچھا کالم بھی لکھتے ہیں، ماشاءاللہ بہت قابل آدمی بھی ہے، وہ بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ امام حسین کی جو شخصیت ہے وہ یونیورسل ہے۔ اگر نیلسن منڈیلا اپنے کو کمزور کسی شام میں اگر انہیں محسوس ہو رہی ہوگی اپنی کمزوری، تو وہ حسین سے اسٹرنتھ لے لیتے ہیں۔ مارٹن لوتھر کنگ کو اگر نسلی امتیاز کے لیے آواز بلند کرنی ہوتی ہے تو امام حسین کے خطبہ آخر سے وہ کچھ الفاظ لے لیتے ہیں۔ مہاتما گاندھی کو اگر انگریزوں کے خلاف، ظلم کے خلاف اگر ڈانڈی مارچ نکالنا ہوتا ہے تو وہ 72 سے کچھ لے لیتے ہیں۔ جمائکا، ٹرینیڈاڈ، پتہ نہیں کتنی جن کی جو انڈیپنڈنس موومنٹ ہے وہ عاشور کے دن سے شروع ہوئی، یہ سب کوئی مسلمان نہیں۔ یہ شخصیت کیا ہے کہ ہر کوئی، ہم نے کہا کہ جو اللہ کا منکر ہے وہ بھی ان سے کچھ لے لیتا ہے۔ یہ شخصیت آفاقی شخصیت کیوں؟ اور یہی میں نے کہا کہ اس کے پہلے قربانیاں دی گئی ہوں گی، لیکن جامع و مکمل قربانی جس میں کہیں کوئی شخصی پہلو ہی نہیں، جو ہے تو آفاقی ہے، کیا ہے وہ؟ اب دیکھیے امام حسین نے 10 منٹ کہ امام حسین نے جو یہ ترتیب دی ہے، میں جلدی نکلوں گا، میں زیادہ وقت اس پہ نہیں لینا چاہتا، کسی اور موقع پر کسی اور مجلس میں میں اس پر وہ کروں گا کہ دیکھیے یہ جو کربلا کے میدان میں جو یہ 72 جمع ہوئے، یہ ایک کلیدی حیثیت ہے، پیوٹل تھنگ ہے کہ امام حسین نے جو یہ محضر نامہ جو مرتب کیا ہے، یہ ہے کیا؟ جب یہ اتنی بڑی قربانی بننی تھی تو اس کے ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ، ہر انسان، ہر شخص جو اس میں شامل ہے وہ گوہر یکتا ہے، وہ ایسا ہی نہیں آ گیا۔ اب امام حسین نے دیکھیے کس طرح سے، دیکھیے امام حسین کے نزدیک یہ پتا تھا کہ لوگ اس کو ہاشمی اور اموی جنگ سے تشبیہ دے دیں گے۔ امام حسین تو کیونکہ جو امام حسین کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا، امام حسین کا مقصد آفاقی ہے، یونیورسل ہے، اب اس کو ان کو بچانا ہے۔ جو دشمن ہے وہ اس کو ٹریویلائز کرے گا، وہ اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرے گا، تو کوئی کہہ دے گا کہ یہ ہاشمی اور اموی سلطنت، کوئی کہہ دے گا یہ سلطنت کی جنگ ہے، کوئی کہہ دے گا کہ یہ حجازی اور شامی کے بھی جھگڑا ہے، عصبیت بات سامنے آ جائے گی، اور جیسے ہی یہ ساری چیزیں آ جائیں گی جو مقصد شہادت ہے وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے امام حسین نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، اور یہ امام حسین کی شخصیت ہی کر سکتی تھی، اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں
کہ امام حسین نے کربلا کے میدان میں ایک بھی جو شہادت ہے اپنے اعزاء و دوستوں کی، جتنی ضرورت تھی اس سے ایک شخص کی بھی زیادہ شہادت نہیں دی، بے شک جو منیمم پاسبل ہو سکتا تھا۔ اب جیسے میں نے کہا کہ ہر طرح کی عصبیت موجود، دیکھیے جب سے دنیا بنی پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا، لیکن قرآن سے زیادہ اینتھروپولوجی میں بھی آیا کہ 12 ریسز اللہ نے پیدا کیے، مطلب یہ کہیے کہ 12 ٹرائبس بنے۔ ان 12 ٹرائب سے جو سب سیکٹ آیا ان کے، وہ ٹوٹل 28 آیا۔ تو امام حسین کے سامنے یہ تھا کہ 28 ٹرائب اینڈ ٹرائبل گروپس ہیں۔ تو امام حسین نے کیا کیا کہ جب انہوں نے اپنی اس چھوٹی موٹی فوج کا یہ کیا، تو کسی اور موقع پر میں اس کی تفصیلی یہ کروں گا، آج میں جسٹ سرسری نگاہ سے کہ ہر 28 میں سے ہر ٹرائب اور سب ٹرائب سے ایک ایک ریپرزنٹیٹیو لیا گیا۔ میرے پاس موجود بھی ہے ابھی اس کا، میں اس کو پڑھانا نہیں چاہ رہا ہوں کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، لیکن کیونکہ سب پڑھے لکھے ہیں جا کے پڑھ لیں گے۔ ٹوٹل 28 ٹرائب، ناٹ اونلی عرب، 12 ٹرائب جو دنیا کے تھے، جو سن آف اسماعیل بولتے ہیں، اسماعیل ہم لوگ بولتے ہیں، 12 ٹرائب آگے بڑھ کے 28 ٹرائب ہوئے۔ امام حسین نے 28 ٹرائب میں سے ایک ایک ریپرزنٹیٹیو لیا۔ اب دیکھیے کس طرح سے امام حسین مرتب کر رہے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کی امام حسین کے مقصد کو کسی ایک خانے میں مقید نہ کیا جا سکے۔ اب آگے بڑھی بات، یہ تو ہو گیا، کچھ اوور لیپنگ ہے۔ اوور لیپنگ کیا ہے کہ جو ٹرائبل ہیں وہ دوسرے گروپ میں بھی آتے ہیں، وہ کیسے آتے ہیں وہ بتا رہا۔ اب اس کے بعد کیا تھا کہ اس وقت ادیان کون سے تھے، دین کون سے تھے؟ کرسچنز، جیوز، یہ میجر تھے، مسلم تو تھے ہی۔ اب کیا کیا انہوں نے؟ کرسچن کے اس گھڑی 2 لائن چل رہی تھی۔ نیبلیس کرسچن، اس کے لیے انہوں نے جان بن ہوائی، وہ نابلس کرسچن تھے، ان کو لیا۔ اور جو سیرین کرسچن کی لائن تھی، وہب بن کلبی کو لیا ہے۔ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ آ گئے ہیں، وہب بن کلبی کو جا کر کے انہوں نے، جب امام حسین کا قافلہ چل رہا ہے تو ایک جگہ پر گئے ہیں، پہاڑی ہے، پہاڑی پر گئے ہیں، وہاں پر ان کی ماں ملی ہیں، وہ کہیں کام سے گئے ہوئے تھے، پانی لانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اور انہوں نے امام حسین نے کہا کہ چلو پانی تو میں یہاں، انہوں نے یہ کیا، پانی کا فوارہ آ گیا، ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسا ہے جب بیٹا آ جائے تو کہنا کہ رسول کا نواسہ جیسے جا رہا تھا، آگے جا رہا ہے، تم اس سے مل لینا۔ بلایا گیا ہے۔ تو کرسچنز کی 2 لائن، دونوں کے ریپرزنٹیٹیو موجود۔ جیوز، امام حسین کی شہادت کے فوراً بعد امام حسین کا خون کا ایک قطرہ ایک پرندہ لے کے اڑتا ہے، اور ایک پیڑ کے نیچے ایک لوت بچی، اس کے اوپر وہ خون کا قطرہ گرتا ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ باپ اس کا کام پہ گیا ہوتا ہے، وہ آتا ہے تو دیکھتا ہے بیٹی ٹھیک ٹھاک ہے۔ بیٹی نے اس کو بتایا کہ ایسا ایک خون کا قطرہ، اس نے کہا کہ ضرور کوئی یہاں پر کوئی بڑی شخصیت قتل ہوئی ہے۔ وہ وہاکہ پہنچتا ہے، دیکھتا ہے کہ امام حسین شہید ہو گئے ہیں، اس جنگ کرتا ہے، شہید ہوتا ہے۔ جیوز کے ریپرزنٹیٹیو بھی کربلا کے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت عالم اسلامی میں 2 نظریات تھے، ایک شیعان علی کہلاتے تھے اور ایک شیعان عثمان کہلاتے تھے۔ اصطلاحاً ایک علوی کہلاتے تھے، ایک عثمانی کہلاتے تھے۔ وہ دو گروپ تھا جو بظاہر ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ اب کیا تھا؟ زہیر بن قین جو ہے وہ تھے عثمانی، الگ الگ چل رہے تھے، اتنے الگ الگ چل رہے تھے کہ کیونکہ حضرت علی سے بغض تھی، تو وہ دور دور چل رہے تھے، دونوں مکہ سے چلے ہیں،
اور ایک جگہ ایسا آ گیا ہے کہ ایک راستہ تھوڑا تنگ تھا، ان کا ٹینٹ ادھر، امام حسین کا ٹینٹ ادھر، امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا ہے، ان کو بلایا ہے، اور اتنے اس گھڑی تک اتنے متنفر تھے وہ کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا کیا کام ہے حسین، ہم کو کیوں بلا رہے ہیں؟ تو ان کی وائف نے کہا ہے کہ بھائی نبی کا نواسا بلا رہا ہے، جب سن لو. اور وہ گئے ہیں، مشکل سے 3-4 منٹ کی گفتگو ہوئی ہے، اس کے بعد زہیر بن خالد بدل گئے. اور اس کا آپ کو سب پتہ ہے کہ انہوں نے کہا اپنی زوجہ کو کہا کہ تم چلے جاؤ، اپنے غلام کو کہا قید کریں میں جا رہا ہوں، اور چونکہ ہمیں تو شہید ہونا ہے. کیسے شہید ہوئے پتہ ہے؟ یہ تھے عثمانی، جو کہ ڈفرینٹ آئیڈیالوجی. اب امام حسین کو ایک ایسا کانگلومیریٹ بنانا تھا کہ جس میں ہر طرح کے لوگ، ہر مکتب فکر کے لوگ ایک ساتھ آ جائیں، تاکہ کل کسی بھی طرح کی کوئی عصبیت اس پہ نہ آ جائے کہ ان کے لیے تھے یا ان کے لیے تھے. امام حسین جو ہم نے کہا کہ سب نے کہا کہ حسین سب کے ہیں اور سب حسین کے ہیں، اس کی تشریح ہو رہی. تو اب عثمانی وہ آ گئے. اب دیکھیے اس وقت ایک اور گروہ تھا، وہ تھا خارجی. اور ہر کوئی جانتا ہے کہ خارجی حضرت علی سے کتنی مخالفت کرتے تھے. ایک وقت میں ان سے محبت کرتے تھے، اس کے اتنی مخالفت کرتے تھے کہ ان کو قتل کرنے کے پردے پر تھے، ان کہتے تھے کہ مسلمان ہی نہیں. لیکن بہرحال عرب میں ایک گروہ موجود تھا جو خارجی تھا. تو اب دیکھیے کیا ہوا کہ سعد بن حارث اور ان کا بیٹا، ان کا بھائی، ان کو بھی امام حسین کہیں جا رہے ہیں، امام حسین نے بلوایا ہے خارجی. تو جو ایک گروپ تھا خارجی کا، اس کے پر ریپریزنٹیٹو امام حسین کی. اب اس کے بعد دیکھیے کہ جو ریجنز تھے، یمن، بصرہ، کوفہ، ایران، حجاز، مکنس، انصار، مہاجر، ان سب سے بھی ایک ایک ریپریزنٹیٹو لیے گئے، ان سب سے بھی. اور سب ایک دوسرے کے، ایسا نہیں کوئی ہم آہنگ ہے. یہ امام حسین کی شخصیت تھی کہ جو 3 منٹ میں ایک عثمانی کو علوی بنا دیتا ہے. اور یہ سب خارجی. یہ امام حسین کی کوئی ایسی شخصیت تھی کہ اس نے ان سب کو ملایا. اور ملانے کے بعد امام حسین نے، دیکھیے 72 ہم لوگ اصطلاحاً کہتے ہیں، گنج شہیدہ میں خود جائیں تو 129 لوگ ہیں. اور اس پر کہا یہ گیا کہ دیکھیے جب امام حسین، کیونکہ الگ الگ ترمذی میں اور اس میں الگ الگ دیا گیا، مخلاف نے بھی الگ الگ نمبرز دیے ہیں، لیکن اس کی وجوہات ہی بتائی گئی ہیں کہ جب کوفہ کے نزدیک امام حسین کو جناب حر نے روکا ہے، اس وقت تعداد 600 تھی. اور جب 2 محرم کو پہنچے ہیں کربلائے معلیٰ تو اس گھڑی تعداد 145 تھی. 7 محرم تک وہ تعداد گھٹ کے 72 ہو گئی. امام حسین نے جو ایک رات کی مہلت لی وہ بھی بڑی معنی خیز ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اس رات 28 ٹرائب میں سے 4 ایسی ٹرائب تھے جن کے ریپریزنٹیٹو موجود نہیں تھے، کیونکہ وہ سب اہل بیت کے خلاف تھے. بنی تمیم تھے بہت ہی خلاف. یہ سب یہ جو شمر وغیرہ تھا سب اسی اس کا تھا، موصل کا. بنی تمیم، ابو قبیس، مرہ، 4 ایسی ٹرائب تھے جو اس وقت تک، مطلب شب عاشور کے پہلے تک 28 میں سے 24 ہی ٹرائب ریپرزینٹ کر رہی تھی. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رات جناب حر صبح میں آئے ہیں، لیکن اس رات میں 6 لوگ اس فوج سے ادھر آئے ہیں. اور یہ 4 ٹرائب جن کا ریپرزنٹیشن اس گھڑی تک نہیں تھا، وہ سب ریپرزنٹیشن پورا ہو گیا. اب صبح کی بات یہ تھی کہ اب حسین کی شخصیت ایسی ہے کہ اب مخالف فوج ہے، اس کا بھی کمانڈر آنا ہے، تب جا کے یہ محضر نامہ پورا ہوتا ہے، یہ شہادت نامہ پورا ہوتا ہے. تو وہ 72 جو پورے ہوئے اور اس کے بعد کہا گیا کہ 100 ہوئے،
اس کا کلمنیشن جو تھا وہ جناب حر کا تھا، کیونکہ اب جناب حر کی یہ ان کی وہ ہے کہ جب وہ دیکھ چکے ہیں کہ اب وہاں تو صرف مرنا ہی ہے، ایسے حالات میں ادھر سے ادھر آ جانا، کیونکہ ابھی ایک کرائیٹیریا امام حسین کے لیے باقی تھا ان سارے گروپنگ کے بعد کہ مخالف فوج کا کمانڈر بھی آنا ہے۔ دیکھیں جب فوج کا کمانڈر ہی ڈیفیکٹ کر جائے اس فوج کی کیا افادیت رہتی ہے، کیا مورل اتھارٹی رہتی ہے۔ امام حسین نے جناب حر کو اپنی طرف متوجہ کر کے انہوں نے مورل وکٹری اسی وقت امام حسین کی ہو گئی تھی کہ جب مخالف فوج کا کمانڈر ادھر سے ڈیفیکٹ کر کے ادھر، تو کربلا ایسے ہی آفاقی نہیں ہے، کربلا ایسے ہی یونیورسل نہیں ہے، کربلا ایسے ہی آپ دیکھیں یہ جو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، بس صرف یہ ہے کہ تم ہر حالت میں میرا شکر ادا کرو۔ اب آپ یہ دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صفی نقوی صاحب انٹارکٹیکا گئے، کوئی آبادی نہیں، تو جاتے ہیں وہیں کیمپ ہوتا ہے، انہوں نے وہاں علم نصب کر دیا، لبیک یا حسین کہہ دیا، ایک نوحہ پڑھ دیا۔ اب اس وقت اللہ ڈاکٹر صفی نقوی کی زبان سے اللہ بول رہا تھا، وہ ذکر الہی تھا جو یہ کام انجام دے رہے تھے۔ آپ ناروے میں جائیں، ایک پتہ نہیں ہو سکتا کچھ لوگ گئے بھی ہوں، ایک پوائنٹ آتا ہے جس میں کہتے ہیں دس از دا اینڈ ٹو دا ورلڈ، ایک لگا ہوا، کیونکہ اس کے آگے دنیا ہے نہیں، پول ہے۔ آپ وہاں پر دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ اس کو گوگل بھی دیکھ لیں، اور جو ناروے گئے ہوں گے وہ جانتے ہی ہوں گے، دیکھیں اس پر لکھا کیا ہوتا ہے، اس پر دس از دا اینڈ ٹو دا ورلڈ یہ لکھا ہوا ہے، اس کے نیچے کیا لکھا ہوا ہے، لیو لائک علی ڈائی لائک حسین، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لبیک یا حسین۔ جب ماؤنٹ ایورسٹ پہ 1969 یا 68 میں جب ایکسپیڈیشن گیا، اس کے ہاتھ سے حضرت عباس کا علم بھیجا گیا، اور ایورسٹ وہاں پر بھی لبیک یا حسین۔ اللہ یہ باور کرانا چاہتا ہے دنیا کو، کائنات کو، کہ دیکھو حسین نے ہر حالت ہر جگہ پر میرا ذکر کیا ہے، تو صحیح کہ حسین کا بھی ذکر ہر حالت میں ہر جگہ 195 کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشن کی، 193 پلس 2 نان ممبر 2 کنٹری، 195 کی 195 کنٹری ایسی ہے جہاں امام حسین کا ذکر ہوتا رہتا ہے۔ کوئی کنٹری ایسی نہیں ہے جہاں امام حسین کا ذکر نہ ہو۔ بس ایک آخری بات میں کہہ کہ وہیں پر، کیونکہ امام حسین ہیں کیا، یہ دنیا کو سمجھانا پڑے گا۔ اسپین 500 سال مورس نے حکومت کی، وہاں مسلمانوں کو مورس بولتے ہیں، 500 سال، اور اس کے بعد لیکن حکومت کیا تھی، جو حکومت تھی جیسی حکومت ہم لوگوں نے دیکھی ہے، علوی حکومت کو چھوڑ کے ویسی حکومت تھی، تو ظاہر بات ہے قتل و غارت گری ہے، ظلم ہے۔ تو اس کے بعد جب وہاں ریولوشن ہوا تو جو مورس بھاگے، تو آج اسپین میں سب سے زیادہ تعداد میں مسجدیں ہیں، لیکن ایک بھی مسجد سے اذان نہیں ہوتی۔ رول بنا دیا انہوں نے کہ یہاں تو مسجد میں اذان ہوگی نہیں۔ اب جا کر کے انہوں نے ابھی میڈرڈ میں ایک مسجد کا انہوں نے پرمیشن دیا ہے، بیکاز انڈیا پاکستان الگ ہے، ایک مسجد کا، یہ اتنے سال کے بعد کیوں کیا ہوا، لیکن خیر بہرحال اس پر میں نہیں جاؤں گا۔ کیا ہوا کہ 1955-56 میں جب انڈیا پاکستان کے لوگ وہاں گئے، وہاں دیکھا کہ صاحب تو یہاں تو مسجدیں تو ہیں لیکن سب میں تالا لگا ہوا ہے، آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، اذان دے ہی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ ہم لوگ امام باڑہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو وہاں گورنمنٹ نے کہا بھی امام باڑہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہماری ریلیجس کونسل ہے، اگر آپ ان سے اپنا درخواست دیجئے وہ آپ کی بات سنیں گے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو ہم اجازت دے دیں گے۔ ایک تو پہلے ہی اگینسٹ مسلم اتنا اسپین میں وہ تھا،
تو یہ لوگ جو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے پہلے تو انہوں نے منع کر دیا, پھر انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کرو گے کیا. تو انہوں نے واقعہ کربلا کا ایک 3 پیج کا انہوں نے ایک میمورنڈم دیا کہ بھائی یہ امام حسین تھے, یہ ایسے ایسے ہوا, ان پہ اتنا ظلم ہوا ہے, سارے لوگ مارے گئے, ہم ان کی یاد مناتے ہیں. کہتے ہیں کہ بھائی تو یہ تو ہمارے حق کی بات ہے, ہم پر بھی بہت ظلم ہوا, ہم پر بھی بہت ظلم ہوا, یہ تو بہت اچھی بات ہے, آپ یہ کرو. اور اسپین نے امام باڑہ بنانے کا فرمان جاری کر دیا, ان کو دے دیا کہ آپ امام باڑہ بنا سکتے ہو. اب کیا ہوا, امام باڑہ بن گیا تو امام باڑہ نمازیں بھی ہونے لگی, اندر مجلسیں بھی ہونے لگی. اب ذکر الہی اور دیکھیں ذکر امام کیسے اللہ جو ہے کس طرح سے اس کو غلط ملت کرتا ہے, ایک ساتھ کیسے رکھتا ہے. کہ آئی تو بات تھی ذکر حسین کے لیے, حسین نے وہاں بھی اپنا جلوہ ویسی دیکھا کہ ذکر حسین اس کے پہلے تو ذکر الہی ہوگا, تو وہاں نماز بھی ہونے لگ گئی. اب جو اہل سنت حضرات تھے وہاں, انہوں نے دیکھا کہ صاحب یہ تو بڑا اچھا طریقہ ہے, بھائی مسجدیں تو دیں گے نہیں ہیں. تو جتنے اہل سنت وہاں فرقے تھے سبوں نے درخواست دے دی کہ مجھے بھی امام باڑہ بنوانا. سبحان اللہ. تو اس میں ایک پوائنٹ یہ لکھا گیا تھا کہ صاحب آپ کھولیں گے لیکن اس میں آپ ذکر حسین تو کریں گے ہی کریں گے. تو اب دیکھیے کیا ہوا, جو شیعوں کے پاس امام باڑہ تھا, امام حسین کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر ہونے لگا. اب میں اسی آیت پر جاؤں گا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو ہم تمہارا ذکر کریں گے. جو اہل سنت کے پاس گیا انہوں نے ذکر الہی کرنی چاہی, لیکن اللہ نے کہا کہ صرف میرا ذکر نہیں, حسین کا بھی ذکر کرنا ہوگا قانوناً. تو یہ ہے, یہ کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر ہے. اور تو یہ ذکر الہی اور ذکر حسین یہ چلتا رہے گا, رہتی دنیا تک چلتا رہے گا, اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا. جس طرح سے اللہ کی بادشاہت قائم ہے, حسین کا جو یہ عزاداری ہے وہ قائم رہے گی, کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے, ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے. آپ ہم کچھ بھی کر لیں, آپ فتوے لگا دیں, زنجیر نہ لگائیں, فلانے لگائیں, یہ ہوتا ہی رہے گا. میں کہہ رہا ہوں چاہے کوئی کس کو منع کر دے, کیونکہ یہ سب ذکر ہے. ماتم ذکر, زنجیری ماتم ذکر, حسین حسینی تو کر رہے ہیں آپ, جتنی چیزیں ہیں سب ذکر ہیں. اور جو بھی ذکر کے زمرے میں آ جاتی ہیں محافظ اس کا اللہ ہے. یہ مرثیہ, یہ نوحے, یہ مجلسیں, یہ سب جو ہم لوگ کر رہے ہیں, یہ آواز ہماری ہے, لیکن جو اس آواز کا خالق ہے نا وہ کہروا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کیونکہ اس نے کہا میں تمہارا ذکر کروں گا. تو ذکر اللہ کر رہا ہے, زبان میری اور آپ کی. اور دیکھیے امام حسین نے کس شان سے ذکر الہی کیا ہے. شہادت اپنے آپ میں ایک ذکر ہے. شہادت کا اگر عربی ترجمہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وٹنس, میں اس بات کا شاہد ہوں. یہ اپنے آپ ہی میں ایک ذکر ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. آپ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں, وہ ذکر ہے. تو ذکر شہادت ہے. اب امام حسین نے اس کو کس طرح سے انجام دیا, میں باقی سب چھوڑ کے ایک واقعہ جو, کیونکہ دیکھیے واقعہ کربلا ہر اینگل سے, ہر زاویے سے مستحکم ہے, اور اتنا ظلم ہوا ہے کہ ایک ایک ظلم کی کوئی نظیر نہیں ملتی, ایک ایک ظلم کی. لیکن کربلا میں جو امام حسین پر سب سے بڑا ظلم ہوا ہے وہ تھی جناب علی اصغر کی شہادت. کیوں؟ کیونکہ باقی تو آئے, اجازت مانگی, اجازت دی, جنگ کے میدان میں گئے, قتال کیا, جنگ کیا اور شہید ہو گئے. یہ وہ اکلوتا للہ شہید جو کہ خود اپنے پیروں سے چل کے مقتل میں نہیں جا سکتا.
لیکن حسین کو تو یہاں بھی جب سے شہادت کے لیے قربانی کے لیے جس ایج سے شروع ہوتی ہے بات وہاں سے قربانی دینی تھی. اور ایک ریزن یہ بھی کہا جاتا ہے ایک رات کی مہلت کا کہ جناب علی اصغر کو 6 مہینہ ہونے کے لیے ابھی ایک رات باقی تھی اور ذبیحے کے لیے 6 مہینے کا ہونا ضروری ہے. حسین نے ہر عمر کے لوگوں کی شہادت پیش کی ہے. مجھے وہ بھی آج پڑھنا تھا کہ کس طرح سے حسین نے 6 مہینے سے لے کے 100 سال کے لوگوں تک کی شہادت دی ہے. لیکن آج میں صرف پہلا اور آخری شہید، پہلا مطلب یہ کہ جو 6 مہینے کا جو جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ بچہ چاہ نہیں سکتا تھا. امام حسین لے کے جناب علی اصغر کو آئے، ایک ٹیلے پر کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اشقیاء کے نظروں کے سامنے رہیں کہ وہ کیا لا رہے ہیں. امام اتنی سخت دھوپ تھی، 1:30 بجے. ابھی جو کربلا گئے ہیں لوگ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کی دھوپ کیا ہوتی ہے. آپ 5 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے. ہم لوگ جب ابھی گئے تھے کربلا مولا، ہم لوگوں نے سبیل لگائی تھی. یاد ہوگا ڈاکٹر صاحب کو، نظر صاحب کو، ہم لوگ سب جو چھاں ڈھونڈ رہے تھے کہ کس طرح سے سائے میں چلے جائیں. ایسے حالات میں حسین اپنے 6 مہینے کو فدیے کو لے کر ابا ڈھک کے دھوپ سے بچاتا ہوا ٹیلے پر پہنچتا ہے. ابا کا دامن ہٹاتا ہے. لوگ سمجھے تھے کہ حسین قرآن لے آئے. جب ابا کا دامن ہٹا تو دیکھا کہ قرآن. اب آپ یہ دیکھیں کہ حسین کے لیے وہ کتنا کٹھن مرحلہ تھا کہ جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے، جس کی ماں کے محل میں یہ پانی اور یہ ساری دنیا بنی ہے، وہ اشقیاء کے سامنے طلب آپ کر رہا ہے. یہ کتنا کٹھن مسئلہ تھا. امام حسین کو حجت تمام کرنی تھی، بس حسین نے پانی کی صرف علی اصغر کے لیے طلب آپ کی تھی، جناب علی اکبر کے لیے بھی نہیں کی، کیونکہ حجت تمام کرنی تھی. اور پھر اس کے بعد یہ حسین کا وہ حربہ تھا جس کے سامنے کوئی حربہ چل ہی نہیں سکتا تھا ظلم کا. اور جب حسین نے جناب علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور کہا کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ حسین اس کو آگے رکھ کے خود پانی پی لے گا تو کربلا کی جلتی ہوئی ریتی پر اس 6 مہینے کے بچے کو چتا دیا اور کہا کہ تم خود آ کے اس کو پانی پلا دو. کربلا کی جلتی ہوئی ریتی ہم لوگ سب جانتے ہیں کیا ہوتی ہے. اور وہ 6 مہینے کا بچہ وہ اس پر ایڑیاں رگڑنے لگا. حسین کو ایسا لگا کہیں ایڑی رگڑنے سے پانی نہ آ جائے. حسین نے بچے کو اپنے ہاتھ پر اٹھایا اور اس کے بعد حسین نے اب یہاں حسین اپنے مظلومیت کا تیر پر تیر چلا رہے ہیں. جناب علی اصغر کو انہوں نے، کیونکہ یہ حسین کا وہ فدیہ تھا جس کا کوئی جواب ظالم کے سامنے نہیں تھا، جناب علی اصغر سے مخاطب ہوئے، بیٹا تم حجت کے بیٹے ہو، خود بھی حجت و اتمام حجت کرو، تم خود دکھا دو تم کتنے پیاسے ہو. جناب علی اصغر نے امام کے عمل کرتے ہوئے اپنی سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پر پھیری. یہ وہ مقام تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب ساری فوج منہ پہ رومال رکھ کے رونے لگی. اور اس کے بعد پسر سعد کو لگا کہ یہ معاملہ الٹ رہا ہے. اس نے ہرملا سے کہا کہ یکتا کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے. ہرملا کے پاس وہ تیر سے شعبہ تھا، اس نے تیر چلنے میں مغ لگایا اور اس نے جناب علی اصغر کے گردن پر وار کرنا چاہا. کہا جاتا یہ کہ وہ وار خطا ہو گیا تھا، لیکن 6 مہینے کے بچے نے دیکھا کہ یہ تیر حسین کی طرف جا رہا ہے. اتمام امام تھا، بچہ امام حسین کے ہاتھوں پہ اچھلا اور اچھل کے وہ تیر جو خطا ہو رہا تھا اپنے گردن پر لے لیا. وہ تیر جناب علی اصغر کے گردن سے پیوست ہوتا ہوا حسین کے باہوں میں پیوست ہو گیا. اب حسین جناب علی اصغر کو دیکھ رہے ہیں اور ننھے گلے سے خون کا فوارہ ہے. حسین نے خون اپنے چلو میں لیا، چاہا آسمان کی طرف پھینک دیں، آسمان نے انکار کیا، چاہا زمین کی طرف پھینک دیں، زمین نے انکار کر دیا.
انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیار خون کی کہیں نہیں۔ اب اس کے بعد حسین کے لیے سب سے بڑا مرحلہ اور یہ تھا، حسین اپنا امتحان دے رہے ہیں، سخت ترین امتحان دے رہے ہیں۔ حسین متزلزل نہیں ہوئے تھے جب انہوں نے علی اکبر کے سینے سے نہیں کھینچی تھی، حسین متزلزل نہیں ہوئے تھے جب جناب عباس کے بازو کو اٹھایا تھا، حسین متزلزل نہیں ہوئے تھے جب قاسم کے ٹکڑے جب بدن کے ٹکڑے کو جمع کیا تھا، لیکن اب حسین جو علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ ماں کو کیسے پکاریں۔ حسین جیسا صابر و شاکر، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حسین آگے بڑھ رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں، 7 مرتبہ حسین آگے پیچھے۔ حسین کی دل کی حالت کیا ہوگی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ آخر میں حسین نے آواز دی کہ رباب اپنے بچے کو لے جا۔ مقتل میں کہتے ہیں، مقاتل میں ہے کہ ماں کے پہلے جناب سکینہ دوڑ آئیں، اور ہوتا بھی یہی کہ باپ پکارتا ہے تو بچے پہلے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے امام حسین کو دیکھا، کہا کہ آپ بھیا کو پانی پلا کے لیا، میں بھی بہت پیاسی ہوں۔ حسین نے اپنا آبا ہٹایا، اب جو دیکھا تو علی اصغر باپ کے ہاتھوں پر منقلب ہو چکے ہیں۔ ماں گئی، رباب نے بس ایک ہی فقرہ کہا کہ بچے کے تیری عمر کے بچے بھی نہر کر دیے جاتے ہیں۔ اب حسین نے جناب علی اصغر کو لے کے پشت خیمہ پہنچے، اپنی ذوالفقار سے انہوں نے قبر بنائی، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے۔ اب حسین کو اپنا وعدہ طفلی ادا کرنا ہے، ابھی اللہ کا ذکر ابھی کرنا ہے، اور ایسا ذکر کرنا ہے جو دنیا نے کبھی دیکھی نہیں تھی۔ میں جنگ نہیں پڑھنی۔ ایک مقام ایسا آ گیا جب ندائے پروردگار عالم آئی، پلٹا ہے نفس مطمئنہ میری طرف کہ تو مجھ سے راضی ہو، میں تجھ سے راضی۔ درد میں ڈوبی ہوئی ماں کی آواز آئی، بیٹا اب شجاعت کا وقت نہیں، شہادت کا وقت ہے۔ علی نے کہا بیٹا اب نماز عصر کا وقت قریب ہے، اب حسین کو ذکر الہی کرنی ہے، حسین کو اس آیت کا مصداق بننا ہے۔ حسین پشت فرس سے نیچے آئے، جلتی ہوئی ریتی پر سجدہ آخر کیا، شمر آگے بڑھا، کند خنجر لے کے پشت سے حسین کو ان کا گلا کاٹتا رہا۔ ایک بہن 40 قدم سے پکارتی رہی، حسین محو ذکر ہے، اور حسین اس محو ذکر، یہی تو جب شمر سے پوچھا ہے تو یہی کہا حسین تو یہی کہہ رہے تھے، پروردگار یا سیدی یا مولائی، پروردگار عالم تیری ہر رضا سے میں راضی۔ ارے اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پا لیا، اور اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو لیا۔ اب حسین کا سر جو اٹھا نوک نیزہ پر گیا، وہاں پر بھی ذکر پروردگار عالم۔ اب اللہ نے دکھا دیا حسین سب سے بڑا ذاکر، اور رہتی دنیا تک اللہ حسین کا ذاکر۔ یہ مجلس کے ایصال ثواب کی ہے، ان کو اللہ اپنے جبر رحمت میں جگہ دے، اور ہم تمام لوگوں کو صحت و کامرانی عطا ہو، جان مال عزت آبرو سے محفوظ رہیں۔ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا
کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، فوج یزید ہٹ گئی نہر فرات سے، نہر فرات سے، فوج یزید ہٹ گئی نہر فرات سے، نہر فرات سے، سبط نبی کے مونس و غمخوار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، عباس نامدار کی ہیبت ہے الامان، ہیبت ہے الامان، عباس نامدار کی ہیبت ہے الامان، ہیبت ہے الامان، کہتی تھی فوجیں بھاگو علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے، حفاظت کے واسطے، ناموس مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے، حفاظت کے واسطے، کربلا میں شیخ وفادار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، ماں بہن ساتھ ساتھ کھلے سر لٹے ہوئے، کھلے سر لٹے ہوئے، ماں بہن ساتھ ساتھ کھلے سر لٹے ہوئے، کھلے سر لٹے ہوئے، عابد برہنہ پا سر دربار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، عباس نامدار کی ہیبت ہے الامان، ہیبت ہے الامان، عباس نامدار کی ہیبت ہے الامان، ہیبت ہے الامان، کہتی تھی فوجیں بھاگو علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، سب کچھ لٹا کے راہ میں قبر رسول پر، قبر رسول پر، سب کچھ لٹا کے راہ میں قبر رسول پر، قبر رسول پر، کس نے کسی سے عابد بیمار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں، عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں، کن موش
پر باب المراد پر کہ مشکلوں سے روزہ باب المراد پر باب المراد پر بخشش کی آرزو لیے انوار آئے ہیں عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ علمدار آئے ہیں عباس ابن حیدر کرار آئے ہیں دریا پہ شور ہے کہ میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو اے میرے باوفا ہے بہن بے ردا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تجھ کو دیکھے بنا چین آتا نہیں نوک نیزہ پہ سر تیرا ملتا نہیں میں زیارت کروں کس طرح یہ بتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل بڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو لاج رکھ لو بہن کی برادر میرے خاک مقتل میرے سر کا پردہ بنے حکم دے دو ذرا منتظر ہے ہوا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو تیرے بازو مجھے راستے میں ملے تیرے بازو مجھے راستے میں ملے میں نے چادر سمجھ کر وہ سر پر رکھے بازوؤں سے تیرا پوچھتی ہوں پتا میرے غازی کہاں ہو تیری جاگیر سے چل پڑا
پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو. دیکھ کر بہن کو دشت میں ننگے سر کیا حیا گئی چھپ گئے ہو کدھر خود چلی آؤں گی تم بتا دو ذرا میرے غازی کہاں ہو. میری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو. میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے میں نے بچپن میں لوری سنائی تجھے میں نے چلنا سکھایا تبائی تجھے راہ پر خار پر مجھ کو چلنا سکھا میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو. وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری وہ تیری لاڈلی وہ سکینہ تیری چلتے ناکے سے جب خاک پر گر گئی دیکھتی رہ گئی وہ سوئے القمہ میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو. وارث انبیاء کی میں ہمشیر ہوں اہل حیدر ہوں قرآن کی تفسیر ہوں کوئی آور نہیں کس کو دوں میں صدا میرے غازی کہاں ہو. تیری جاگیر سے چل پڑا قافلہ میرے غازی کہاں ہو. اے میرے بابا ہے بہن بیردا میرے غازی کہاں اللہ
صل علی محمد و آل محمد